نو مسلم غسل کرے. قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کریں. بیری کے پتے صابن کی جگہ ہیں. نو مسلم کو یعنی نیو مسلم کو غسل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قبل از اسلام اگر وہ جنبی تھا کبھی یا ناپاک تھا یا ایک عورت کئی بار حائضہ ہوئی تو اس نے غسل جنابت تو نہیں کیا ہوگا نا. تو ایسی صورت میں جب ایک شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے غسل کرنا لازم ہوتا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے. عیدین کے روز غسل. نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے روز غسل کیا کرتے تھے. حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ عیدین یعنی دونوں عیدوں چھوٹی بڑی عید کے دن غسل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل ہے، یعنی صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں. اہل علم کی ایک جماعت کے نزدیک یہ غسل جمعہ پر قیاس کرتے ہوئے مستحب ہے، یعنی یہ بھی پسندیدہ ہے کیونکہ جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کی عید کا دن ہوتا ہے. کائنڈ آف عید ہے جمعہ. تو اسی طرح جو اصل عید کا دن ہے اس کو پھر کس پر قیاس کریں گے؟ جمعہ کے دن پر. تو وہ غسل بھی پسندیدہ ہوگا. لیکن اگر سردی کی وجہ سے کسی تکلیف سے انسان نہ کر سکے تو گناہگار نہیں ہوگا. بہقی میں ہے، بعض لوگ اس کو بہقی پڑھتے ہیں، تو یہ بہقی نہیں ہے بلکہ بہقی ہے. بہق ایک علاقے کا نام ہے جس کی طرف نسبت. بہقی میں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے. یہ عیدین کے روز غسل پر سب سے اچھی دلیل ہے، یعنی حضرت علی کا قول. امام نووی فرماتے ہیں اس مسئلہ میں اعتماد حضرت عبداللہ بن عمر کے اثر پر ہے. اثر جو ہے وہ بھی حدیث ہی کو کہتے ہیں جو صحابی کی طرف منسوب ہوتا ہے. نیز جمعہ کے غسل پر قیاس اس کی بنیاد ہے، یعنی اس اثر کی یعنی صحابی کے قول کی بنیاد کس پر ہے؟ جمعہ کے دن کے غسل پر. احرام کا غسل. حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ حج کا احرام باندھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا. مکہ میں داخل ہونے کا غسل. اب یہ غسل دو الگ الگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ گھر سے نکل رہے ہیں یا آپ جہاں سے احرام باندھ رہے ہیں، جیسے مدینہ سے مکہ جاتے وقت راستے میں میقات آتی ہے ابیار علی کے مقام پر، وہاں باقاعدہ غسل خانے بنے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں غسل کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ گھر سے بھی اس نیت سے کر کے نکلیں تو بھی درست ہے، کیونکہ بعض اوقات پبلک ٹوائلٹس میں موقع نہیں بھی ملتا وہاں. یا یہاں سے جب ہم جاتے ہیں پاکستان سے تو احرام کہاں باندھتے ہیں؟ جہاز میں. تو جہاز میں آپ غسل کہاں فرمائیں گے؟ تو بہتر ہے آپ گھر سے ہی غسل کر لیں اس نیت سے کہ آپ یہ احرام کا غسل کر رہے ہیں. اور پھر دوبارہ مکہ داخل ہوتے وقت، اب تو یہ چونکہ فاصلے بہت مختصر ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود جدہ ایئرپورٹ پر بھی ایسے غسل خانے موجود ہیں جہاں انسان مکہ کی طرف جانے سے پہلے شاور لے سکتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرتے تھے. اب یہ سارے غسل جو ہیں یہ مستحب ہیں، پسندیدہ عمل ہے. احرام پہنتے وقت اور مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل ایسے ہی ہے جیسے نماز سے پہلے کوئی وضو کر کے نماز کی تیاری کر رہا ہو. وضو تو خیر فرائض میں سے ہے، لیکن یہ بھی چونکہ اللہ کے گھر جا رہا ہوتا ہے انسان تو صاف ستھرا ہو کے جائے، تیار ہو کر جائے، باقاعدہ اس کے اندر ایک فیلنگ ہو کہ وہ اللہ کے گھر داخل ہو رہا ہے، ایک اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. تو اس میں جسمانی صحت اور صفائی اور ستھرائی جو ہے وہ روحانی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ سارا جو غسل کا جتنا بھی بیان تھا اس میں ایک بات بہت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ فرض کے درجے کا غسل جو ہے وہ ناپاکی سے پاک ہونے کا ہی ہے، اور بس باقی جو غسل ہیں وہ مستحب میں ہے، مستحبات میں سے ہیں، جن میں سے سب سے اہم غسل جمعے کا غسل ہے جس کو بعض علماء واجب کے درجے پر رکھتے ہیں. باقی تمام کی تمام کیا ہیں کہ ایسا کرنا افضل ہے، پسندیدہ ہے، بہترین ہے،
اور اگر کوئی نہ کسی وجہ سے کر سکے تو اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں، اس کی عبادت میں خلل نہیں آئے گا اس وجہ سے. جیسے وضو کے بغیر نماز میں خلل آتا ہے، اس طرح غسل کے بغیر ان عبادتوں میں خلل نہیں ہوگا. ٹھیک.